وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محمد مصطفیٰ والیاں کو گھبراون دی کیا لوڑے. محمد مصطفیٰ والیاں کو گھبراون دی کیا لوڑے. اے امت ہی جنت دی تے غم کھاون دی کیا لوڑے. امت ہی دی جنت دی تے غم کھاون دی کیا لوڑے. خدا خودی مکانا تے مارے سد ادنو منی دے. تو آ محبوبہ گھر اپنے تے شرماون دی کیا لوڑے. محمد مصطفیٰ والیاں کو گھبراون دی کیا لوڑے. محمد رکھ کے سر سجدیاں لایا. سبحان اللہ. جے تئیں بخشنا امت کو تے سر چاون دی کیا لوڑے. جے تئیں بخشنا امت کو تے سر چاون دی کیا لوڑے. محمد دیا سنائی سن جڑے بسے
چا وٹ پیندن انہاں کو واز ساڈے تے بھلا آون دی کیا لوڑے محمد مصطفیٰ والا کو گھبراون دی کیا لوڑے دوستو بالکل اختصار دنال چند معروضات جیڑی میں آیت مبارکہ تھوڑے سامنے پڑھی اور ترجمہ سماعت فرماؤ تھوڑی دیر واسطے کچھ گفتگو اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی جنہیں عمل اچھے کیتے بہترین عمل کیتے صالح عمل کیتے نیک کم کیتے من عمل صالحا من ذکر او انثی جنہیں بہترین عمل کیتے او مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے واہو واہ مؤمن او دے کول ایمان ہوئے تھوڑا جا سبحان اللہ اسی آکھو ایمان ہوئے اور کچھ لوگ کہندے نے کہ نماز دینا ایمان نہیں کئی نمازی جہنم جان گیا کچھ آندے نے حاج دا نا ایمان ہے کئی حاجی جان کے جہنم وہ جا کیا بھی جہاد ایمان دا نا ہے کئی غازی جہنم جان کے ایمان کیڑی شہدہ نا ہے ایمان نماز ایمان والیاں تے فرض ہے حاجی ایمان والیاں تے فرض ہے زکاة ایمان والیاں تے واجب فرض ہے اور چنگے کام ایمان والیاں تے واجب فرض تے سنت تے مستحب لے ایمان کیا ہے ایمان سرکار دی محبت دا نا ہے سب ایمان سرکار دی محبت دا نا ہے ایمان سرکار دے پیار دا نا ہے ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ ایمان تازہ کرو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں محاذ تے جنگ تے جی میں مدینہ شریف جو بار تشریف لے گئے اگوں کی یہودی آگئے او دے ہاتھ وچ کھجوران کھا بھی رہا ہے ٹردہ بھی آ رہا ہے نگاہ جو پئی نا سونے مکھڑے تھے سونے چہرے تے نظر پئی آنکھ رک گئی ہاتھ ٹھہر گیا کھجوراں چھوڑ دیتیاں آنکھ لگا انتا محمد آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ آنکھ لگا سونیاں جے میں کھجوراں چھوڑ دیاں تے کلمہ پڑھ لواں تلوار پڑھ لواں تو ہاڈے نال میدان جہاد اندر چلا جاواں لڑدیاں حضور میں قتل ہو جاواں ماریا جاواں جسم دے ٹکڑے ہو جان مینوں جنت ملے گی میرے نبی مسکرا پے فرمایا یار کوئی اور مانگ تھوڑا اور محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ میں کچھ اور مانگ کہندا نہیں حضور جنت فرمایا اس تو علاوہ مانگ کہندا نہیں حضور جنت سرکار نے فرمایا اس تو علاوہ مانگ عرض کی تھی حضور جنت فرمایا جنت تنو ادوں دی مل گئی ہے جدوں دی تیری نگاہ میں محمد دے چہرے تے جنتی ہو گیا تم نبی دے کچھ نہیں سکتا نبی کر کچھ نہیں سکتا تولا علاج کرا جے نبی دیندا کچھ نہیں تے تو اج مصلیاں تے کھلو کے قرآن کیویں پڑھنا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی زبانی میں ترجمہ کراں گا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے میاں صاحب فرماتے ہیں او میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے وہ جیوں رکھے تیوں رہنا واجب نہیں شریعت اندر خسم نو مندا کہنا سمجھ آ گئی ہونی تھوڑا جا اور پیار نہ کہہ لو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار نے فرمایا جنت مل گئی ہے
یا رسول اللہ نماز میں کوئی نہیں پڑھیاں حج میں کوئی نہیں کیتے تواڈے نال رل کے کعبے دے طواف میں کوئی نہیں کیتے سونیاں زکاتاں خیراتاں میں نہیں دتیاں نبی پاک علیہ السلام کاری صاحب مسکرا پے آپ نے فرمایا پہلی گل تینوں موقع نہیں ملیا انہیں کلمہ پڑھیا دوجی گل کل کائنات دیاں عبادتاں ایک پاسے میں محمد دے چہرے دی زیارت ایک پاسے میں محمد دے چہرے دی زیارت ایک پاسے تے محمد آدم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی مزیدار گل لکھی آپ بولے فرمان دے لے تو اجے ساڈا محبوب نے ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے جیو جاوے شہر چمن دی تے سارا گلشن شیش جھکاوے تے جیو رکھے ہاتھ نال پھلاں دے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متے بے ادبی ہو جاوے تے دیو کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے ڈلی وارا نہیں کھاندی سبحان اللہ ڈلی وارا نہیں کھاندی اچھی آنکھ ایک واری سبحان اللہ قاری صاحب کمال ہو گئی بھائیہ کمال ہو گئی آجی صاحب آدم صاحب نے کمال کر دیتی قلم کو توڑ چھڑیا آپ فرمان دنے ادھی راتی دن چڑھ جاوے میں قرآن دی آیت پڑھ دینا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ادھی راتی دن چڑھ جاوے دیو رخ کو نقاب ہٹاوے آزم ایڈا حسن نبی دا تے جدی چال جلی نہ جاوے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنتی ہو گئے ہیں عبادتاں ساریاں ایک پاسے میں محمد دے چہرے دی زیارت ایک پاسے تسی سوچی پہ جاؤ گے سونے نو ویکھن دا اتنا ثواب ہے بندہ نمازاں پڑھن نال حاجی تے بہت بڑا نمازی راتاں جاگے پچھلی رات جاگے تہجد پڑھے قرآن دی تلاوت کرے اللہ دی قسمیں ایک لٹ تے کھلو کے عبادت کردہ روے بندہ غوث تے بن سکدا ہے قطب تے بن سکدا ہے ابدال تے ضرور بن جائے گا اعتاد بن جائے گا صوفی بن جائے گا ولی کامل بن جائے گا لیکن صحابی نہیں بن سکدا صحابی ہوئی بنے گا جنہیں ایمان دیاں نظران نال شر دیاں کھانال میرے مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہوئے جنہیں ایمان دیاں نظران نال سرکار دے سونے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے کلمہ پڑھیا ہوئے او صحابی ہے اتنی عبادت تے حضور غوث پاک یارویں والے پیر جڑے کھاندے اچھی بولو جڑے پکاندے ہو بنڈدے ہو اچھی بولو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ کاری صاحب تشریف فرمانے پوچھو علماء کو لو پوچھو آپ فرماتے لیں جیڑے گھوڑے دے اتے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی سوار ہوئے اس گھوڑے دے سمہ نال جڑی مٹی لگ دی ہے نا پیران نال مٹی لگ دی ہے میرے برگے 70,000 غوث اس مٹی دے برابر نہیں ہو سکتے
یار میرے پیر دا فرما جنگ وچ گیا لڑدا لڑدا شہید ہو گیا سرکار نے مسکرا کے فرمایا او جنہیں جنتی نے ویکھنا اس بندے نے ویکھنا تو ایمان سرکار دی محبت ہے ایک بات دوسری سنو پھر میں عظمت والدین تک کچھ معروضات پیش کراں کیونکہ حاجی صاحب نے اپنے ابا جی دی روح عیسیٰ علیہ السلام واسطے یہ سارا پروگرام بنایا سنو ایمان پلے ہوئے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ دا فرمان ہے میری گل نہیں قاری صاحب دی گل نہیں میرے شیخ کریم دی گل نہیں سلطان باہو دی گل نہیں میرے علی دی گل نہیں بہاول حق سائیں دی گل نہیں رکن عالم دی گل نہیں خواجہ نور محمد مہاروی دی گل نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ فرما رہا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اگر یہ دو چیزاں پلے ہوئیاں ایک ایمان کول دوجا عمل چنگے اللہ دا قرآن گواہی دے رہے اللہ دا فرمان ہے اسی انہوں مرن نہیں دیاں گے انہوں بہترین زندگی عطا کرا گے اللہ زندگی عطا کریں گے ستھری زندگی فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً سونی زندگی تاجدار گول رہا چشتیاں دا شہنشاہ چشتیاں دا پیر آل نبی اولاد علی لہرہ دے چمن دا پھل تاجدار گولہ پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی یاری ایک مجذوب دے نال تے مجذوب دا نائیں بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ تے کلیام گولے شریف دے نال ہے میں حاضری دیتی ہے کئی مرتبہ الحمدللہ پچھلے دن بھی رمضان شریف تو پہلے اس نیت نہ میں گیا کہ گولے دی شہنشاہ دی بارگاہ حاضری دے کے دعا کریں سونیا کچھ منگن آئے ہیں جی تکلیف دی وجہ تو میں اتھے حاضر ہویا توجہ فرماؤ گولے دے پیر قاری صاحب راتی آتے ستے تے بابا فضل الدین کلیامی خواب وچ ملے آگے کہنے لگے شاہ جی میں فوت ہو گیا میرا جنازہ تے پڑھاؤ ہن مرے تے نہیں نہ بول دے جیندے بول دے تو بولو نا نہیں سمجھ آئی ہے ذرا بولو نا اونچی بولو دیکھو ہاں سبحان اللہ تاجدار گولہ پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ خواب وچ ملے شاہ جی میں فوت ہو گیا میرا جنازہ پڑھاؤ گولے دے پیر اٹھے کیونکہ یاری بڑی پکی سی انہاں دیاں یاریاں سبحان اللہ بڑے نبھان والے لوگ تے لجپال لوگ ہوندے خدا دی قسم جناب قبلہ قاری صاحب تاجدار گولہ اٹھے جناب نے سونا غسل فرمایا سونا جوڑا زیب تن فرمایا سونی دستار بنی آپ گھوڑے تے سوار ہو کے گھوڑے نو ٹوریا جی میں کلیاں دی حج وچ داخل ہوئے بابا فضل الدین کلیامی بننے تے کھلوتے نا آپ تھلے اترے تے مشافہ فرما کے فرمان لگے فقیر کدی جھوٹ تے نہیں بول رہا میں نو خواب وچ مل کے فرمان دے ہو میں فوت ہو گیا آپ بننے تے کھلوتے ہو اگوں کلیام دے بادشاہ نے بڑا پیارا جملہ کیا ارگی دی شاہ جی منو خدا دی قسم ہے میں فوت ہو گیا میت میری کلیام وچ پئی ہوئی ہے میت میری اوتھے پئی ہوئی ہے اٹھوں اٹھ کے میں آیا میرے وہڑے مہرے علی آ رہا ہے توجہ سید آ رہا ہے آل رسول آ رہا ہے وہ جدے وہڑے مہرے علی آوے بھائی نواز غور کرے واجی صاحب غور کرے ہو جدے وہڑے مہرے علی آوے وہ تے مرے اٹھ کے بننے تے کھلو جاوے تے جدے وہڑے خود نبی آوے ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ میاں محمد بوٹا رحمت اللہ علیہ دی زبانی ترجمہ کر دیا میاں محمد بوٹا رحمت اللہ علیہ بولے فرمات نے جانج ہنجوان دیاں ٹکی ویڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے جیڑے نین سی تک دے میاں دن راتی آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے تے جیڑے کہندے سی مرانگے اے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جد خزانے باغ وچ وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار ڈاریاں میں
کہ چٹی پاپ شاک سی کروں چلی جتھے عمران بیٹھ گزاریاں نے تے کنڈ چک کے پوچھیا پھر سائیاں راتاں پچھلیاں کمیں گزاریاں نے قاری صاحب فرما رہے سن اصلاحی محفل ہے اللہ دی قسم ذرا توجہ فرماؤ میں ایک جملہ عرض کراں کہ واقعہ چھوٹا جا یاد آیا قاری صاحب اللہ جناب دی عمر برکت فرماوے اللہ میرے بھائیاں نو سب نو سلامت رکھے اللہ بزرگاں دی عمر وچ برکت فرماوے مدینے دا مہمان بناوے توجہ فرماؤ بہت بڑا بادشاہ ہے توجہ رکھنی ہے ذرا کئیاں دیاں گردناں وچ سریا ہوندا تے کئیاں دی گردن وچ گاڈر ہوندا گاڈر بندے نو بندہ نہیں سمجھتے چلو پیچھے بادشاہ گھوڑے تے سوار سجے کھبے وزیر مشیر فوجاں جا رہے ہیں پھٹے پرانے کپڑے بکھرے ہوئے بال پرانی ٹوٹی ہوئی جتی رستے دے اندر بابا بیٹھے قریب آکے فوج نو کہنے لگا میں تواڈے بادشاہ نال ملاقات کرنے لگا چلو بابا پیچھے آ ایک نو ادھر ماری تو دوجے نو ادھر ماری بادشاہ نو کہنے لگا السلام علیکم انہوں نے کہا بابا میرے کو ٹائم کوئی وقت کوئی نہیں چل پیچھے تیرے سلام دا جواب دیا پھر تو کوئی سوال کریں گا غریب آدمی کچھ منگیں گا آپ فرما لگے میں صرف ایک گل کرنی ہے منگدہ میں کچھ نہیں ایک گل کرنی ہے ذرا سر نیمہ کر سر نیمہ کیتا او دے کان دے نال منہ لا کے نا قبلہ قاری صاحب بھائی نواز آجی صاحب کان دے نال منہ لا کے بابے اور فرمان لگیا میں نو جاننا ہے میں نو پچھانے ہی میں کھونا میں نے کہا فقیر آدمی یا درویش ہیں بابا چل پچھے آکھن لگے آنا ملک الموت میں ملک الموت ہاں بادشاہ نو پسینے آ گئے پیرائٹھوں زمین نکل گئی آکھن لگا خدا دا واسطہ ہی تھوڑی جی مولت دے دے کنڈ چک کے پوچھیا پھر سائیاں راتاں پچھلیاں کمیں گزاریاں نے تر پہ سنیا جاتے نو چپ کر کے واجاں جدوں پیانے ماریاں نے اگلے جملے تے غور کرنا آپ نے روح قبض فرمائی چلے گئے کئی دنوں تو بعد آپ بابا جی اسے ملک الموت اسے صورت وچ ایک درویش عالم دین ایک درویش دا گزر ہویا فقیر دا گزر ہویا سواری جناب کمزور آپ بھی کمزور جناب پرانی جتی تے جویں گزر ہویا نا تے بابے اور کھڑے ہو گیا فرمان لگے السلام علیکم اے بزرگ تھلے اترے سواری چھوڑ دیتی مشافہ فرمایا آکھن لگے یار دل کردہ تنو جفی پاواں نہیں تو ساجے نہیں پہنچے میں گال کر چکے ہیں دل کردہ جفی پاواں جفی پائی آپ فرمان لگے بابا جی مسافر ہو پردیسی ہو فرمایا ہاں تو میں بھی مسافر جملے دے غور کرے ہو ہاں تو میں بھی مسافر ہاں تو میں بھی پردیسی پر کیوں خیر ہے کہ حضور جے سواری دی لوڑے تو میری سواری حاضر ہے میں پیدل ٹور لماں گا تو اسی سواری تے بہ جاؤ آپ مسکراب ہے فرمان لگے پچھانیاں نہیں آکھنے لگے حضور پچھانی تو میں بڑی دیر دا کھلوتا جی اپنے منہ دا چھڑو تے کیڑا فرق پیندا ہے رب جی آکھ پہچان لے آپ فرمان لگے کی نام ہے میرا آکھنے لگے حضور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہو آپ فرمان لگے جے پہچان لے تے پھر پتہ بھی لگ گیا انہیں میں کیوں آیا اگر بالکل پتہ ہے اگر پھر تو کمبیا نہیں پسینہ نہیں آیا تیرا رنگ نہیں اڑیا آپ نے فرمایا رنگ تیو دا اڑے پسینہ تیو نو آوے اور ڈر تیو نو ہوئے جدی تیاری نہ ہوئے اے موت نہ دیتانے اے موت نہ دیتانے قد ساڑیاں میرانے
تیاری ساڈی تے تیاری بس مدنی دیاں دیراں نے ساڈی تے تیاری اور اگلے جملے جڑے عاشق نے لکھے کمال کر دیتی قاری صاحب بھائی صاحب کمال کر دیتی تو کول نہ ہوئے ڈر لگے دا قضا کولو تم کول دے ہوئے تے یا رسول اللہ تم کول دے ہوئے تے مڑ ساتھے خیرانے تم کول دے ہوئے تے مرن والا نبی دا عاشق نبی دا دیوان لو بزرگ پتا کی کہنا جلدی کر میری روح قبض کر اخیر ڈر نہیں لگدا فرمایا یار نال ملاقات دا ویلا آیا ہے مجتاں گزر گئیاں نے اے ہوئی تانگ تنگے میں مجتاں گزر گئیاں وقت گزر چکے کدی محبوب نال ملاقات ہوئے میں سنے آئے میاں صاحب کی زبانی میں ترجمہ کر دیا میں سنے آئے میرا سونا ماہی کہ تو ملنے پچھلی راتے کوئی آش تیری وچ سجنا کٹے کئی جگراتے تاجدار گولہ پیر میل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بھی فوت ہو گئے ہو تو پھر ایتھے کی لانا ہے فرمایا میرے ویڑے سید آ رہے ہیں آپ لے آما جیدے ویڑے مہر علی آوے او تے اٹھ کے جناب بار کھلو جاوے تو جیدے ویڑے خود نبی آوے اچھا چلو تو انہوں میں شہر ملتان لے چلا سے ملتان چلی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ حاجتے جا رہے خواجہ خدا بخش خیر پوری سرکار آپ شگرد بھی نے مرید بھی نے کہنے لگے خدا بخش پچھوں خیال رکھی اکے سائیں ٹھیک آپ حاجتے چلے گئے پچھے ایک معاملہ بڑے ایک بچی فوت جنازہ چک کے آ گئے آپ دے مدرسے دے اندر تے پوچھن لگے خدا بخش استاد کتھے فرمان لگے خیر ہے انہاں کا سائیں جنازہ پڑھانا ہے بچی ساڑی فوت ہو گئی فوراً استادہ کا فرمان یاد آیا استادہ فرمائے سے پیچھوں خیال رکھیں اور جڑا ہولی بولے ہولی ہولی مدینے جاوے جڑا اسی بولے شیتی شیتی جاوے سبحان اللہ جی میں جیتا دل کردہ ہوں میں بول لگے جی توجہ توجہ فرمائے اچھا فرمان لگا کی انہاں کہ جی بچی فوت ہو گئی ہے بس بچی تے پائی نگاہ میت نگاہ پائی بچی کفن جی ہلن لگ ہلی تے انہیں کفن بچوں ہاتھ بار کٹیا تے انہیں آواز دیتی مان خواجہ صاحب فرمان لگا تھوڑا دماغ خراب ہے قیدی جیوں دیاں دے جنازے بھی پڑے جاندن اور بچی تے زندہ ہے انہاں ویکھیا بچی زندہ بچی نو چکیا گھر چلے گئے حافظ صاحب جو آئے نا جی حاج پاڑ کے گڈی اترے تے جناب کہیں اللہ سے تنہ کھجی پڑے شگرد آئے آلے اے مردے زندہ کر رہے ہیں اللہ دا قانونوں نے توڑ چھڑے ہیں حافظ صاحب بڑے غصے نہ لائے فرمان لگے ہوئے خدا بخش یہ کی کیتا ہی انہاں کا حضور تساں فرمایا سے پیچھوں خیال رکھیں اے تا انسان دا بچہ ہے جے کسے جانور دا مر جاندہ خدا بخش ملتان دی سرزمین تے کسے جانور دا بچہ بھی نہ مر دیندہ تو ہڈا فرمان مغروں خیال رکھیں تے جے غلامہ دے دا اے مقام ہے تے مصطفیٰ دی کیا شان ہے پھر میاں صاحب یاد آ رہے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرما دے لیں جنہ عشق نمازاں پڑیاں وہ جنہ عشق نمازاں پڑیاں تے وہ کدے نہیں مرے شک ہوئی تو ویخ لے جا کے قبراں تے دیوے بلے
ہن قرآن دی آیت سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دا ذکر بھی کرو اللہ دی یاد بھی کرو اللہ دا فرمان منو اللہ دا حکم منو اللہ دا حکم اے بھی ہے اماں تے ابے دی خدمت بھی کرو انہاں نو راضی کرو انہاں نو راضی کرو انہاں دی خدمت کرو ایمان ہے تا ایویں راضی ہو جاندے جویں او راضی ہو جاندا تانوں سمجھ نہیں آئی گل میں کر چکے ہیں اے بھی ایویں راضی ہو جاندا خدا دی قسم جویں او راضی ہو جاندا یا اللہ یا رسول اللہ او کیویں راضی ہوندا سرکار نے فرمایا اللہ دا فرمان ہے میں اپنے بندے نال ناراض ہواں نا تے بندہ میرے دربار چ آ جاوے تے جے او دی اکھ چ آنسو آ جاوے شرمندگی دا مولا بڑی پاپ کیتے نے بڑے گناہ کیتے نے اے مولا تیرے تو علاوہ کون بخشے گا آ گیا تیرے بوئے تے فرمایا جدوں مسجد دا بوئا لنگ آندا ہے صف تے بیٹھ کے سجدے سر رکھ کے اکھاں چ ندامت دے آنسو لے کے آندا ہے سرکار دا فرمان ہے او دی اکھ وچوں آنسو بعد وچ نکلدا ہے زمین تے بعد وچ گردا ہے اللہ او دے گناہاں نو پہلے معاف فرما دیندا ہے جویں او راضی ہو جاندا ہے کما رب یعنی صغیرہ اے چھوٹے نے قاری صاحب سمجھ گئے تانوں یہ سمجھ نہیں آئی فرمایا او بڑا رب ہے اے چھوٹے نے پالن والے رب دا معنی پالن والا قرآن فرما رہا ہے کما رب یعنی صغیرہ اوے تواڈے چھوٹے رب نے مطلب کی ہے کہ یہی پالن والے نے اے بھی راضی ہو جاندے نا بس تو ذرا ڈھلا جا بچہ منہ کر کے اماں دے سامنے جاوے نا نہیں مزہ نہیں آیا تھوڑا جا اچھی ڈھلا جا منہ کر کے ذرا بچہ اماں دے سامنے جاوے نا جی اماں پتر دا چہرہ ویکھ کے نا تے خدا دی قسم پہلو ہی آندی ہے پتر میں صدقے جاواں میں پتر میں واری جاواں دس گل کی ہے آگے تیرا چہرہ اتریا ہوا ہے کبھی تم ہی ماں نے پوچھے اماں تیرا منہ ڈھلا کیوں ہے کبھی باپ نے پوچھے جا کے سنو ایمان نال مقام جیرانہ تے سرکار مدینہ مال غنیمت تقسیم فرما رہا ہے مال غنیمت تقسیم فرما رہا ہے ایک بزرگ مائی وڈیری عمر 6 فٹ دے قریب قد ہاتھ میں چھوٹی کمر جھکی ہوئی سونا رنگ چہرے چ نور دیاں لاٹاں تے کپڑیاں دی گنڈ بنی ہوئی چھوٹی دے نال جویں پنڈاں دیہاتاں پہلے لوگ کردے سن گنڈ بن لینی تے چھوٹی دے نال تے چھوٹی موڈے تے رکھ لینی ایویں اماں جویں آئی نا مقام جیرانہ تے سرکار دے غلام مل گئے ایمان نال جملہ سن جے دل ہے نا سینے چ پھڑکے نا تے مزہ نہیں آنا توجہ میرے بھی توجہ میرے بزرگ آپ بائی پوچھ دیئے میں سنیا ایتھے محمد آئے ہوئے نے ہاں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندہ نے ہاں ماں آئے ہوئے نے کتھے نے جدوں غور نال ویکھیا نا من دوڑ گیا فرمایا سرکار مسجد میں فلان جگہ تے تشریف فرمانے او دوڑے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے اے مائی ٹوری ایک بچے نو کھلو کے بھی پوچھے بچہ مسجد نو کیڑا رستہ جاندا ہے جتھے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے ادھروں جا کے صحابی رسول نے سونے دی بارگاہ چار کی تھی حضور ایک مائی ہے لگتا بڑی دوروں آئی ہے ادھا سونا رنگ ہے چہرے چ نور دیاں لاٹاں نے بزرگ عورت ہے 6 فٹ دے قریب قد ہے سوٹی ہاتھ وچ نال کپڑیاں دی گنڈ ہے بعد جدوں حلیہ دسیا نا میرے نبی نے نال این مبارک نہیں پائی سرکار جلدی نال بار تشریف لے کے آئے میں نقشہ پیش کراں حاجی صاحب بھائی نواز کیوڑا کاری صاحب میں نقشہ پیش کراں ایمان تازہ کر میرے ویر ماں نال پیار کریا کر باپ دادب کریا کر اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے باپ دی پیشانی وچ جنت ہے ذرا اچھی آگ سبحان اللہ
اگر ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے سنو حدیث پاک ایمان علی ایمان تازہ کرو قاری صاحب تشریف فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں منت منی سی میرا ایک کام ہو جائے میں جنت دی چوکٹ نو بوسا دیاں گا آپ نے فرمایا اماں زندہ ہے یا نہیں عرض کی تھی حضور نہیں فرمایا ابا زندہ یا نہیں عرض کی تھی حضور نہیں فرمایا قبراں یاد ہیں عرض کی تھی حضور قبراں یاد ہیں آپ نے فرمایا پھر جنت دے اتلے حصے نو بوسا دینا یا تھلے والے حصے نو بوسا دینا عرض کی تھی حضور اتنے تھلے دا کی مطلب ہے فرمایا قبرستان چلا جا اگر تنوں والدین دیاں قبراں یاد نہیں اگر تھلے والا حصہ چمنا چاہنا ہے ماں دے قدم والے پاسے بیٹھ کے قبر تے بوسا دے یہ سمجھی میں جنت دے تھلویں حصے نو بوسا دیتا ہے اگر اتلے حصے نو بوسا دینا چاہنا ہے باپ کے سرانے بیٹھ کے سر والا پیسہ چوم یہ میں سمجھی میں جنت دے اتلے حصے نو بوسا دیتا ہے ذرا اسی آکھنا سبحان اللہ اگر انہاں دا مقام تھوڑا جاؤندا اللہ دی قسم کدی قرآن اے نہ فرماندا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ قرآن وچ کدی اے نہ فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی اماں تے ابے دے نال چنگا سلوک کرو پتہ لگیا انہاں دا بڑا اعلی مقام ہے سنو میرے ویرو امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار جلدی نہ تشریف لے آئے مائی بچے کو پوچھ رہی ہے میرے مصطفیٰ قریب آئے بچے نے سرکار وال تکیا بچہ ادب نال پیچھے ہٹ گیا سرکار کری سب نیڑے آ گئے سرکار نے گردن جھکائی آپ نے فرمایا ماں کدا پتہ پوچھدی پھرنی ہے آکھن لگی جدا نام محمد مولا پتہ پوچھدی پھرنی ہے آپ نے گردن جھکائی آپ نے فرمایا ماں پھر مینوں پہچانیا نہیں میں وہی محمد ہاں جدا پتہ تو پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ پیش کراں بھائی جان سرکار دے دوویں رخساریاں تے مائی نے سوٹی سٹ دیتی تھلے تو میں ہاتھ میرے نبی پاک علیہ السلام دے رخساریاں تے رکھے پتر بھاویں بزرگ ہو جائے بڑھا ہو جائے اے ماواں میں پیار کر دیاں جی میں چھوٹے بچے نال پیار کر دیاں ایویں تے میاں صاحب نے فرمایا ماں مرے تے پیکے مک گئے تے ویر مرن ویڑا ویلا مر جاون جے باپ محمد اجڑ جاندا جے میلا مر جاون جے باپ محمد اجڑ جاندا میلا اگلی گل جڑی میاں صاحب نے لکھی کمال کر دیتی آ فرمان نے ویر ویراں دا درد ونڈاوندے تے ویر ویراں دیاں ماواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سرکار مدینہ سسن نال لایا سوٹی اماں دی چال ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب مسجد اندر آئے جلدی نال میرے پاک نبی نے مزمل دی چادر اتار کے بچھائی فرمایا اماں جی ببو نا آپ بیٹھ گئی اے ہن میں نقشہ پیش کراں تے تسی مزہ لاؤ ایمان مزہ لاؤ نبی پاک علیہ السلام اپنے زانو مبارک منہ دے مار کے اماں دے گوڑے دے نال گوڑے لالا ہے کیونکہ میرے کو پنجابی لفظ جی میرے کو مجبوری ہے الفاظ کوئی نہیں مقام بڑا ہے رتبہ بڑا ہے اپنے زانو مبارک اماں دے گوڑے دے نال لالا ہے گردن جھکا لئی ہن میں کیڑا رنگ پیش کراں تے کیڑا انداز پیش کراں جویں نبی پاک علیہ السلام نے گردن جھکائی نا کدی اماں سجے پاسے ہاتھ لاوے تے کدی کھبے پاسے ہاتھ لوے تے کدی سرکار دا متھا چومے تے کدی سونے دے لباں تے لب رکھے تے اج لب رکھن تو پہلو ایک جملہ اماں نے عرض کیتا آکھن لگی تساں پہنچ گئے ہو جڑی گل میں کرنا چاہنا مینوں امید ہے بالکل پہنچ گئے ہو اماں آکھن لگی بچہ اے محمد جویں چھوٹے ہوندیاں تیرے لب چومدی رہیاں اج اجازت دیویں تے اوویں چوم لواں ہاتھ کھڑے کر کے یار اونچی کہہ ایک باری سبحان اللہ اج چوم لواں نبی پاک علیہ السلام محو گفتگو نے سرکار جواب دے رہے ہیں اماں دیاں گلاں دا مسکرا رہے ہیں اماں روندی ہے سرکار نال رون لگ پیندا
اما مسکران دی سرکار نال مسکران لگ پندے عجیب کیفیت بڑی ہے صحابہ کرام کہنے نے سی حیران ہو گئے کون ہے مقدرہ علی مائی ایڈا پیار ہے اتنا پیار او روے تے اے روندے نے او ہسے تے اے ہسدے نے اچھا پھر اگلا جملہ نوجوانوں دے واسطے سبق لے جاؤ سبق لے جاؤ آئے ہو تو کوئی لے جاؤ اما ہولی بول دی ہے سرکار ہولی بول رہے اما اگر ہولی گفتگو فرماندی ہے تے سرکار ہولی بول دیں اگر اما دی آواز اچھی ہو جاندی ہے آواز اچھی بلند ہوندی ہے اما اچھی بول دی ہے سرکار پھر بھی ہولی بول دیں نہیں سمجھے ذرا اچھی یاد سبحان اللہ اما اچھی بولے تے ہولی بولیا کر اما ہولی بولے تے ہولی بولنا چاہیے ابا اچھی بولے تے ہولی بول قیامت والے دن ایک بندے نو پکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں حکم ہو گیا رب نے جہنم لے جاؤ وہ بندہ عرض کرے گا مولا جہنمی تو میں ہو گیا پر میں نے دس میرے واسطے وہ کیڑا سبب بنیا گناہ وہ کیڑا گناہ سبب بنیا جہنم جان دا اللہ نے فرمایا تو نمازی بھی ہے تو حاجی بھی ہے تو غازی بھی ہے تو سخی بھی ہے سارے کام کیتے ہیں پر یا اللہ جدو میں سارے کام کیتے ہیں تب وجہ کی ہے کہ میں جہنم جا رہے ہیں فرمایا تو ایک باری ابے دے اگے اچھا بولیا سے اپنے باپ دے اگے اچھا بولیا سے اے سبب بنیا تیرا جہنم جان دا اچھا اے ہون جہنم لے کو ٹھیک ہے مولا اے لے کے جا رہے ہیں تے جیڑی لین میں چے جا رہے ہیں اسے لین میں ابا جا رہے ہیں یعنی وہ بھی جہنم والی لینے چے اتر بھی جہنم والی لینے چے اے بندہ فرشتیاں کو چھڑا کے دوڑ کے بول رب دی وارگاہ مولا جدی خاطر میں جہنم قبول کیتی ہے ہولی نہیں کہنا جے سمجھ آوے تو جملہ سنو اے مولا میں جہنم جا رہا کہ میں ابے دے کے اچھا بول رہا ہوں اے مولا تیرے تو بعد کون انصاف کرے گا مولا کرم کر جیڑی تو میرے ابے نو سزا دینی ہے میرے واسطے ڈبل کر دے ابے نو تا جنت دے دے راو چاہ کے کواری سبحان میرے باپ نو تا جنت دے دے نا اللہ دی رحمت جوش میں جا گئی رب نے فرمایا انہوں ہی جنت دے دے انہوں ہی جنت دے دے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ایک گل پوری تے ایک اور نکی دی گل تے پھر اجازت امام الانبیاء علیہ السلام میرے گفتگو میرے آقا علیہ السلام نے مائی نو اما نو کچھ سامان عنایت فرمایا مال غنیمت وچوں اے ابے دا حصہ ہے اے میری بہن دا حصہ ہے اے میرے ویراں دا حصہ ہے اے اما جی تہاڈا حصہ ہے لے کے جدوں جان لگیاں صحابہ فرماندے نسی حیران ہو گئے تک رہیا جد تک مائی نظر آؤندی رہی ہے میرے پاک نبی ویکھ دے رہن جویں مائی نظراں تو اوجل ہوئی ہے میرے پاک محبوب دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں صحابہ پوچھدے نے حضور اے بخت والی مائی کون ہے فرمایا مینوں دودھ پلاون والی میری ماں حلیمہ ہے ذرا اچھی کہہ سبحان اللہ دودھ پلان والی ماں دا حاجی صاحب میرے مصطفیٰ اتنا احترام فرما دینے اتنا ادب کر دینے کہ جمن والی امہ دا کتنا ادب کر دے ہوں گے آخری بات اجازت میں مدینہ شریف جا رہا ہوں ہر سال حاضری ہوندی ہے الحمدللہ 20 سالاں تو ناغا کوئی نہیں سکیتا میں حاج پچھلا پڑھ کے آیا جی تے ہن تیاری سی تو مسئلہ بن گیا جی ہاں جی تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا تساں بھی منگو تے میں بھی گناہگار ہاں سرکار دی امت وچ بہت گناہگار ہاں میری بھی دعا ہے کہ اللہ صحت عطا فرمائے وعدہ کر رہے حاجی صاحب دے نال کہ میں حاضر ہوں گا تو میں حاضر ہوگا میں مدینہ شریف جا رہا ہوں محرون آباد سا ادوں ہی میں آندا رہا بھائی نواز کو تواڈے چاک وچ میں ادوں ہی بڑا دیر دا تواڈیاں زیارتاں واسطے میں حاضر ہونا تو میں قاری صاحب جا رہا ہوں میرے کو ایک نوجوان آ گیا بھائی جان نوجوان آیا آکھنا کہ قاری صاحب مدینے جا رہے ہو میں کہا جی الحمدللہ آکھنا کہ میں ترلا تے بڑا مارا پر ویزا میرا کوئی لگا اماں نمبر لے گئی اماں دا ویزا لگ گیا ہن اماں جا رہی ہے تواڈے گروپ وچ تواڈے نال ہے تے مہربانی کرنا اماں دی عمر 85 سال ہوئے ایڈی بزرگ مائی
85 سال ہماری عمر کہنے لگا قاری صاحب مہربانی کرو میری اماں دا خیال رکھیو او سال او دی اماں بھی میرے نال ہوئے تے میری اماں بھی میرے نال ہوئے اساں چلے گئے پہنچ گئے مکہ المکرمہ قاری صاحب عمرہ کر کے فارغ ہوئے نا بھائی نواز تے میں آکھیا اماں مبارک ہوئے میں نے آدھی کا دی کہ شادی مبارک میں آکھا اماں عمرے تے آئے سا عمرہ ہو گیا آکھن لگی وہ ہرارا روزہ کتھے وے سونا سونا روزہ مدینے آلے دا روزہ میں اتھے کوئی نہیں ہوتا مدینے شریف ہے اگوں مائی دے جملے سنو آکھن لگی مڑا اپنا اتھے کی کام میں چل مدینے چلیے اپنا اتھے کی کام میں کہا ماں او فرماندہ ہے تسی گناہگار ہو بد کردار ہو برے ہو ماں تو نیک کہ میں اپنی گل کرنا اللہ فرماندہ پہلے میرے کول آؤ جدوں میرے کعبے تے نظر پوے گی انج کر دیاں گا جی ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے ہو کیونکہ تنوں یار دے دیز گلاں پہلوں پاک کراں گا پھر یار دے بوئے تے گھلاں گا اچھی کہہ لو ذرا پہلوں پاک کرانگا پھر یار دے بوئے تے کھلانگا پر اللہ دیئے میرا دل دور کوئی نہیں لگتا میں نو مدینے رچا تیسرے دن تیاری کر لی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے جیویں ہی مدینے پاک پہنچے زور دی نماز بابے مجیدیہ دے سامنے حاجی بہت سارے بیٹھے ہو جناب حاجی صاحب تشریف فرمائیں بابے مجیدیہ جب لے عہدہ لے پاسے ہے ادھروں سرکار دا روضہ نظر نہیں آندا اتوں دی گھمایا جنت البقیہ لے پاسے میں لایا آیا میں کہ اماں او ویکھ جویں مائی دی نظر پئی ہے مائی نے میرا ہاتھ پڑیا مائی دی چیخ نکلی رو کے آندی ہے قاری صاحب پکی گل ہے مدینے والے دا روضہ اے ہوئی ہے میں کہ اماں خدا دی قسم اے ہوئی ہے آکھن لگی جے اے روضہ اے تے میں ہر رات خواب وچ ویندی رہی ہاں کیڑے روضے دیاں کیڑے روضے دیاں گلاں کرنا تے میاں صاحب دی زبانی میں ترجمہ کر دیاں اچھی کہہ لو تھوڑا ہور پیار نال کہہ لو اللہ تانوں خوش رکھے اللہ سلامت رکھے تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی آپ پتہ کی فرماندے لوگوں سنو سرکار دی محبت سرکار دا پیار تے سرکار دا فرمان جیڑا بندہ چاہندا قاری صاحب بیٹھے ہیں تشریف فرمانے پوچھو حدیث پاک سرکار دا فرمان ہے جنہیں میرے روضے دی زیارت کیتی ہے وہ ایویں سمجھے جویں حیات میری ظاہری زندگی دے اندر میرے غلاماں میری زیارت کیتی ہے جیڑا میرے روضے تے آیا تے سیدھی نیت نہ لایا ہے تے عشق لے کے آیا ہے تے پیار لے کے آیا ہے ایویں سمجھے میں زندگی چ اپنے نبی دی زیارت کیتی ہے اچھی اچھی کہہ لو محبت تے جنہیں میرے روضے دی زیارت کیتی ہے او دے تے میری شفاعت واجب ہے میرے نال ایک بندہ گیا پہلی بار جدوں اساں گئے نا مکے پاک تو مدینہ منورہ جدوں پہنچے پہلی رات پہنچے اساں تے مینوں عشاء دی نماز پڑھ کے پوچھن لگا قاری صاحب مکے زیادہ ثواب ہوندا ہے کہ مدینے زیادہ ثواب ہوندا ہے میں کہا کی مطلب ہے کہ نہیں گل دس میں کہ مولویاں دی دساں کہ صوفیاں دی دساں آکھن لگا دو میں دس میں کہ حدیث پاک ہے سرکار دا فرمان ہے مکے 1 لاکھ دا ثواب مدینے 50,000 دا ثواب جلدی نال اٹھیا بیٹھ تو تھلے اتریا جوتی پائی میں کدھر رکھ جی میں موڑے ایتھے نہیں رہنا میں جانا مکے میں کہا مطلب کی ہے آکھن لگا نہیں ایڈے پیسے بھی لائے تے ثواب دی کمی گھاٹے والا میں سودا نہیں کیتا میں کہا اے پاگلا اساں تا اس کام واسطے آیا کہ سونے دا روضہ ویکھن آیا آکھن لگا تسی تکو میں چلیا مکے میں کہا تمہیں ثواب دا بندہ اسیاں عشق دے بندے اچھی آکھ ذرا تو ہے ثواب دا بندہ اسیاں عشق دے بندے میں کہا ہون ذرا سن صوفیاں علی آکھن لگا سنا میں کہا سرکار دا فرمان ہے جدوں سرکار تشریف لے آئے نا تے دعا فرمائی سرکار نے یا اللہ غالباً 3 واری دعا فرمائی مدینہ شریف دی برکت دی 3 مرتبہ دعا یا اللہ اگر مکے 1 لاکھ دا ثواب ہوندا تے ایتھے دگنا کر دے ایک دعا ہو گئی یا اللہ ایتھے دگنا کر دے 2 ہو گئیاں یا اللہ دگنا کر دے 3 ہو گئیاں میں کیا اوتھے ہوندا ہی صرف لاکھ دا ثواب ایتھے ہوندا ہی 6.5 لاکھ دا ثواب ہاتھ چاہ کے جنہیں مدینے جانا وہی دوجا نا اونچی آنکھ دواری پوری ذمہ داری نال اوتھے ہوندا ہی لاکھ دا ثواب ایتھے ہوندا ہی 6.5 لاکھ دا ثواب آکھن لگا یہ تو دماغ چاہے ہی نہیں میں کہا دماغ ہوئے تے آوے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تو دوستان محترم مائی نے دعا منگی آکھن لگی سونے آجے ساتھ لے آئی تے رکھ بھی لے جے بلایا تے رکھ بھی لے یقین کرو میریاں چیخا نکل گئیاں
میں کیا میں ایک ہی بیانی آندھی ہے مولوی صاحب چپ کر میں 36 سال چرخا کتے آئے لوکاں دا سوتر کٹ کٹ کے میں پیسے جوڑ دی رہی ہاں تے دعا منگ دی رہی ہاں سونیا جدوں کول رکھنا ہوے اودوں بلاویں کدی آوے ماہی گلے لگوے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے بادشاہ بولے فرماندے نے کدی آوے ماہی گلے لگوے تیری دید اری بنا حجوے کدی آوے ماہی گلے لگوے مائی عشر ویلے فوت ہو گئی میں وہ بچے نو فون کیتا میں کہا بچہ ماں ٹر گئی ہے یہ جدوں ٹر جان پھر پتے لگ دے لیں بہت بڑی نعمت ہے میں کہا ماں ٹر گئی ہے اگوں چاہیے سی بچہ روندا چیخو پکار کردا وین کردا ہائے ہائے وائے کردا کچھ بھی نہیں کیتا اگوں بچہ بولیا قاری صاحب اے دسو مکے فوت ہوئی ہے یا مدینے فوت ہوئی ہے میں کیا مکہ ہوئے یا مدینہ سونے دا دے سے آندھا نانا میں جان لگیاں بوئے بند کر کے کڑیاں لا کے گلج باواں پا کے مٹھا چم کے کہہ گئی سی پتر میں جدوں مرانگی مدینے مرانگی مکے نہیں مدینے مرانگی ہون دس میری اماں مکے مریے یا مدینے میں کیا اماں تیری مدینے فوت ہوئیے پسے مرے دل فرشتوں لے تراشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے گوشے میں جمال مصطفیٰ نکلا اماں جو ٹر گئی تے میاں شاہ بولیا فرماند نے ہو کے ہاڑے ہو کے ہجر دے اتھرو تے دے گیا یار سغاتا آج ابے دی برسی منائیے پچھلے دنہ جنہ دے بزرگ ٹر گئے توجہ فرماؤ میاں صاحب فرماتے ہیں ہوکے ہارے ہجر دے اتھرو تے دے گیا یار سغاتا اور کوئی شہ نہیں دے گیا اوکے ہاڑے ہجر دے اتھرو تے دے گیا یار سواتا مڑ نہیں آیا یار محمد بیتیاں کئی برساتا کئی برساتاں گزر گئیاں جان والے چلے جاندے مڑ کے واپس نہیں آندے ایک بزرگ نو جملہ آخری ایک بزرگ نو کسے راہ پوچھیا میں شہر جانا ہے انہوں نے قبرستان اللہ راہ لایا اگوں گیا تے ساریاں قبراں آکھن لگا بابے نے میرے چنگا دھوکا کیتا فراڈ کیتا واپس آیا کہندا بابا جی ہاتھ وچ تسبیح ہے شیر تے نور ہے میں تنوں شہر دا راہ پوچھیا تسی منوں قبرستان دا راہ لایا بابے ہوراں دی اکھاں چانسوں آ گئے آپ فرمان لگے پتر کو ملتان جاوے باولپور جاوے دنیا پور جاوے شیخو پورے جاوے فیصل آباد جاوے لاہور جاوے ایک دو دن لگ جانے گے آخر واپس آ جائے گا اس شہر تو انہیں واپس آ جانا ہے پر جیڑا شہر تنوں میں دسیا جیڑا گیا ہے اتھوں واپس نہیں آیا دوستان محترم وہ شہر ہے جڑا گیا ہے واپس نہیں آیا یہ دے واسطے تیاری ضروری ہے اگر پرچہ پہلوں آؤٹ ہو جائے تو کینسل ہو جاندہ ٹھیک ہے نا پرچہ کینسل ہو جاندہ تو 1400 سال ہو گئے پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہے اے سوال ہونے جے قبر سے تو جڑا اجے بھی یاد نہ کرے ایک بات دوسری بات ہے میں اگے بھائی نواز نے پوچھا میں کوئی توڑے مدرسے دا کی حال ہے یہ چنگی اولاد ادوں پیدا ہوندی ہے بندی ہے جدوں قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی جائے یہ خیال رکھنا جدوں قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی جائے چودھری یاسین مریا دیئے تھے 36 35 سال پہلے دی گل ہے وہ جو حیدر وائیں وزیر اعلیٰ ہوندا سی
او دا پتیجا او دی اولاد کو نہیں سی پتیجا او دا جنہوں نے انگلینڈ بھیجا شاید مزمل نو یاد ہوئے انگلینڈ بھیجا او چاچا فوت ہو گیا واپس آیا تے جنازہ پڑھیا ہو اساں بھی پھنس گئے بیلی سن دوجے میں قاری عبدالرؤف صاحب نے مولانا یعقوب صاحب نے پوچھا میں کو ایک کی ہے آخر لگے جی ان کی کریے پاس سے گیا 10 منٹ لنگ گئے کہ 15 منٹ لنگ گئے جی آدھا گھنٹہ ہو گیا زور دی نماز تو بعد سخت گرمی تے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے کہ پونے گھنٹے بعد میں بھی چند نکلیا میں جا کے مولوی سیف اللہ دی باں پڑھی میں کہا غریب آدمی تے امیر آدمی دے جنازے میں فرق کی ہے یہ تو اہل حدیث ہیں تے حدیث سچوں دکھا غریب آدمی تے امیر آدمی دے جنازے فرق کی ہے کہنے کا مطلب کہ جنازہ ایکو جہا ہوندا ہے میں کہا پچھلے دن تیلیاں دا منڈا قتل ہے 10 منٹاں تو فارغ کیتا ہے تے چودھری سی مرے تاں پونا گھنٹہ لائے دعا مانگ میں نے دعا مانگ حیدر بھائی منہ کے کپڑا دے کے اسے مولانا یعقوب صاحب قاری عبدالرؤف صاحب اور میں کہا مرے دعا مانگو اگر نہیں دعا وچ دعاواں ہی تے منگیاں میں کہا 5 منٹ دی بعد تن تکلیف دیندی ہے ویچ مانگ لیے تو بعد والی بھی مانگ خیر جڑی میں گل کرنا چاہنا وہ ہے وہ بچہ سائیڈ تے کھڑا بس میں قاری عبدالرؤف صاحب نے یا مولانا یعقوب صاحب نے پوچھا میں کہ حضرت جنازہ بچے نے نہیں پڑھیا میں سنیا یہ دا بچہ ہے آخر لگے یہ دی اولاد کو نہیں بھتیجا سکا ہے آخر لگے جنازے تو بعد پوچھنا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں پوچھا میں کہا بیٹا تو جنازہ نہیں پڑھیا آخر لگا گال سنو قاری صاحب جدوں میں نے پڑھنا آوندا ہی نہیں تو میں چاچے نال دھوکھا کیوں کرا گل سمجھ آئی ہے اور جدوں پڑھنا آوندا ہی نہیں میں تو میں کیوں جنازے کھلواں چاچے نال دھوکھا کرا نہ پڑھنا آندا ہوئے تے دھوکھا ہے دعاواں یاد کریا کرو یہ چیزاں ادوں یاد ہوندیاں جدوں بچیاں نوں مدرسے داخل کرائیے تو میں نے خوشی یہ ہے کہ تھوڑے پنڈ دے وچ اتنا بڑا مدرسہ قاری صاحب محنت کر رہے ہیں بھائی نواز ہو گیا بھائی جان ہو گئے باقی تو سارے تے کم از کم اپنے بچیاں نوں مدرسے دے اندر اے تعلیم قرآن و حدیث دی مرن تو بعد قبر تے کھلو کے دعا مانگ دے حدیث پاک سناواں یقین منو سرکار دا فرمان ہے جیویں ماں باپ دی دعا اولاد دے حق قبول ہوندی ہے نا جیویں اماں دی دعا تے باپ دی دعا ایویں اولاد دی دعا ماں باپ دے حق قبول ہوندی ہے تے اولاد دا بھی حق بندا ہے دعا منگو دعا دا ہی پروگرام بنایا سارا حاجی بشیر صاحب نے تساں دوست دعا واسطے آئے اللہ میری حاضری قبول فرماوے او پتہ نہیں موج وچ 10 15 20 منٹ تے ہی چلے گئے اللہ تعالی خوش رکھے وما علینا